واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن شانئك هو الأبتر. صدقت يا رب العالمين وبلغ على رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآباد بلند حضور کے بارگاہ میں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. قرآن مجید برہان بشیر سورہ کوثر ایک آیہ مقدس تلاوت کی. دعا فرمائے خالق کائنات اور رب الجلال اس زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور خالق کائنات اور رب الجلال عمل پیدا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ صاحب کی طرف ایک بات ابھی بات کر رہے تھے. اس وقت نقابت سنبھالی تو انہوں نے ایک جملہ بولا برادر اکبر اور برادر اصغر کے حوالے سے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کسی نے پوچھ لیا اے عباس یہ تو بتائیے انت اکبر ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے عباس یہ بیان فرمائیے کہ آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے تربیت کیسے فرمائی یہ صحابہ کا عقیدہ. انہوں نے کہا تم نے سوال کیا بڑے ہونے کے لحاظ سے کہ تم نے پوچھا انت اکبر ہو کہ تم بڑے ہو ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے فرمایا جہاں تک بڑے ہونے کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں اور جہاں تک دنیا میں آنے کی بات ہے میں دنیا میں پہلے آ گیا ہوں. دنیا میں یہ الحمدللہ ہمیں ادب کی گٹی میں ملا ہے. ہم نے ان کا دامن تھاما ہے کہ جس وقت حضرت امام اپنا غزالی زمان علیہ رحمہ آپ سے پوچھا گیا نا کہ اے بیٹا اس وقت عمر چھوٹی تھی زیادہ عمر نہیں تھی. کہا یہ تو بیان فرماؤ کہ آپ کے نزدیک جس وقت بندہ اس سرزمین پہ آئے حجاز مقدس آئے تو پہلے مکہ شریف میں جائے یا کہ مدینہ طیبہ میں آئے. تو غزالی زمان علیہ رحمہ کہنے لگے حضور آپ جیسا پارسا بندہ. کیا فرمایا؟ آپ جیسا پارسا بندہ, آپ جیسا متقی, آپ جیسا پرہیزگار, آپ جیسا بزرگ و ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عاجزی کی انتہا کرتے ہوئے فرمانے لگے مجھ جیسا گنہگار پہلے کعبے میں جائے گناہوں کی تلافی کروا کے بعد حضور کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں آئے. بہرحال یہ بات ذہن میں آئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت، نعرہ اہل سنت. تو میں اس بات کی طرف اشارہ کرنے لگا تھا کہ حضرت جو فرمایا برادر اکبر برادر اصغر اس لحاظ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال خالق کائنات رب الجلال نے سورہ کوثر کے آخر میں ارشاد فرمایا ان شانئک هو الابتر. فرمایا محبوب یہ جو تمہیں ابتر کہنے والے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا محبوب یہی ہی ابتر ہے, یہی ہی ابتر ہے. اب دیکھیں جس محبوب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی محفل میں میں اور آپ شامل ہیں. پہلے انبیاء علیہ السلام آئے انہوں نے رب کی بارگاہ سے مانگا ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ کسی منصب کے پیچھے بھاگے کہ یہ منصب مجھے ملنا چاہیے میں اس کا جناب والا حقدار ہوں تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے رب اس کو منصب کے حوالے فرما دیتا ہے. تو اس کے پیچھے بھاگا کا لہٰذا چل اپنی منصب کے پیچھے بھاگا چل کیونکہ ابھی وہ آئیں گے جائیں گے منصب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں
دیتا ہے منصب کو نبھانے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے. منصب بھی مل جاتا ہے, منصب کو نبھانے کی توفیق بھی رب کی بارگاہ سے اسے میسر آ جاتی ہے. اہل انبیاء علیہ السلام قابل غور بات ہو جو میری طرف رکھتی ہے, یہ آنا جانا یہ لگا رہے گا, یہ محفل کا یہ ہمارا اصول ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے رب کی بارگاہ سے مانگا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, کہ مولا مجھے بھی بچانا, میری اولاد کو بھی بچانا. کس چیز سے بچانا؟ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, کہ کہیں کتوں کی پوجا پاٹ میں نہ بن جائے. کون مانگ رہے ہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام. لیکن اس وقت میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کی باری آئی, رب نے مانگنے کی اپنا کوئی نوبت نہیں آتی, رب نے پہلے ہی اپنے ذمہ کرم کے لیے دی. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے, فرمایا اے میرے صحابہ یاد رکھنا, انا واہل بیتی شجرۃ فی الجنہ, فرمایا میں اور میری اہل بیت جنتی درخت ہیں. میں اور میری اہل بیت جنتی درخت ہیں. حضور نے فرمایا ابصار ما فی الدنیا, تمہیں اس کی شاخیں, اس کی ٹہنیاں پوری دنیا میں دکھائی دیں گی. وہ تو کہتے تھے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, مگر محمود کیا فرما رہے ہیں, اے میرے صحابہ یاد رکھنا میں اور میری اہل بیت جنتی درخت ہیں. اور جو جنت کی نعمت ہوتی ہے اسے دیوار نہیں ہوتی, وہ کبھی ختم نہیں ہوتی, کبھی ختم نہیں ہوتی. اور میرے آقا علیہ السلام آپ ارشاد فرمانے لگے, یہ تو ہے نا ان کے اہل بیت کے حوالے سے جناب ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں رب کی بارگاہ سے, مولا مجھے بھی بچانا, میری اولاد کو بھی بچانا. لیکن اس وقت میری اولاد کی باری آئی, میرے آقا علیہ السلام نے شہداء احد کے مزارات پر کھڑے ہو کر حضور نے اعلان فرمایا, آج لوگوں کو بڑا تعجب ہو جاتا ہے اور بڑے جناب یہ کہو کہ یہ شرک ہو جائے گا, بندہ فلاں چیز کرے گا, مشرک ہو جائے گا. میرے آقا علیہ السلام نے گارنٹی عطا فرما دی. حضور نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنا, واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی, فرمایا رب کعبہ کی قسم اب مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہے. کہاں پہ فرمایا؟ میدان احد کے مزارات پہ کھڑے ہو. حضور نے اعلان فرمایا, واللہ قسم کھا کر فرمایا واللہ ما اخاف. اگر علماء کو اس میں بیٹھے نقرتات النبی واقع ہو تو عموم کا فائدہ ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کسی قسم کا کوئی خوف نہیں کیا علیکم تم پر ان تشرکو, کہ تم مشرک بن جاؤ بعدی میرے بعد, کہ میں دنیا سے پردہ فرما لوں, دنیا سے چلا بھی جاؤں. میرے حضور نے فرمایا مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہے, شرک کا خوف نہیں ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے مانگا, مگر میرے آقا علیہ السلام نے پوری امت کو یہ گارنٹی عطا فرمائی کہ میری امت کبھی مشرک نہیں ہوگی, میری امت کبھی مشرک نہیں ہوگی. جناب ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ سے مانگے وَجْعَلْنِي مِنْ وَارِثِ جَنَّةِ النَّعِيمِ, مولا مجھے جنت کے وارثوں میں سے بنا دے, جنت کے پورا سامنے سے وارث بنا دے. لیکن جس وقت اس امت کی بات آئی تو خالق کائنات رب الجلال نے بغیر مانگے فرما دیا, فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا, فرمایا یہ جنت کو ہم نے تمہیں وراثت میں دے دی ہے. کس بنیاد پہ دی ہے؟ من کان تقیہ, فرمایا جو بھی متقی ہوگا پرہیزگار ہوگا, لہذا پرہیزگار ہونے کی بنیاد پر, متقی ہونے کی بنیاد پر, رب سے خوف رکھنے کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا ہے. یہ دل کی بات ہے, تقویٰ. اور دوسرے مقام پر کیا فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, فرمایا تمہیں جنت کا وارث بنا دیا گیا. تم اس کے وارث میں کیوں؟ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, جو تم عمل کرتے رہے اس عمل کی وجہ سے رب نے فرمایا ہم نے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا. ذرا تصور کریں, ادھر جناب ابراہیم علیہ السلام مانگے مولا مجھے جنت کے وہ سامنے سے بنا دے, مگر جس وقت محمود کی بات نہیں آئی, محمود کی امت کی بات آئی, محمود کی امت کی بات آئی, جس طرح کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا محمود تیری امت کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا ہے, مولا تیری مرضی وہ جس طرح چاہے نہیں, فرمایا محمود اس وجہ سے تیری امت کو سب سے آخر میں بھیجا ہے کہ پہلے جتنی بھی امتیں آتی رہی, کرتوت کرتی رہی, عمل کرتی رہی, بدعمالیاں کرتی رہی,
امت کے اعمال کو دوسری امت پر پیش کیے جائیں۔ میں اسی وجہ سے تیری امت کو سب سے آخر میں بھیجا ہے، سب سے آخر میں بھیجا ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا تفسیر والبیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ آپ بیان فرماتے ہیں، محبوب علیہ السلام سے رب نے پوچھا محبوب جانتے ہو میں نے تیری امت کو مال زیادہ کیوں نہیں دیا؟ مولا تو جانتا ہے، فرمایا اس وجہ سے زیادہ نہیں دیا کیونکہ کل حساب بھی تو لینا ہے، تو میری رحمت دوبارہ نہیں کرتی، حساب کی وجہ سے تیری امت کو روک دو۔ کہا محبوب جانتے ہو تیری امت کو زیادہ عمر کیوں نہیں دی؟ مولا تو جانتا ہے اس وجہ سے نہیں دی، اگر عمر زیادہ دے تو پھر کیا ہوتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، پتھر ہو جاتے ہیں، تو میری رحمت دوبارہ نہیں کرتی، امت تیری ہو دل سخت لے کے ہماری بارگاہ میں۔ اور پوچھا محبوب جانتے ہو تمہاری امت کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا ہے؟ کہا اس وجہ سے کہ میری رحمت دوبارہ نہیں کرتی کہ تیری امت میری بارگاہ میں آئے بغیر توبہ کیے ہوئے، یعنی اس وجہ سے محبوب تیری امت کو اچانک موت بھی نہیں ہوگا تاکہ میری بارگاہ میں آئے تو توبہ کر کے ہے۔ اللہ کی اتنی کرم اتنی مہربانی اس امت پر حضور کی وجہ سے، اسی بات سے رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا جناب ابراہیم علیہ السلام میں اختصار کے پیچھے دربار کروا کے رب کی بارگاہ سے مانگا ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ مولا جس دن لوگوں کو اٹھائے گا نا دوبارہ ہوگا باس بعد الموت، مولا مجھے اس دن رسوا نہ فرما۔ یہ کون مانگ رہے ہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ سے مانگ رہے ہیں مولا مجھے اس دن رسوا نہیں کرنا۔ لیکن اس وقت میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام اور ہم غلاموں کی باری آئی تو خالق کائنات رب الجلال نے بغیر مانگے فرما دیا، فرمایا محبوب گھبراؤ نہیں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ اس دن اللہ نبی کو بھی رسوا نہیں فرمائے گا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں اللہ انہیں بھی رسوا نہیں فرمائے گا، اللہ انہیں بھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ آخری بات جناب مصالحہ نبی علیہ السلام کو رب کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ اے پیارے کریم ان لوگوں کو جمع کرو، بنی اسرائیل کو ذرا خطبہ دینا ہے، کچھ بتانا ہے، سمجھانا ہے۔ مولا کیا کہنا ہے؟ سب اکٹھے ہو گئے تو خالق کائنات رب الجلال نے فرمایا ما خلقت الخلق، فرمایا اے پیارے کریم میں نے مخلوق کو پیدا ہی نہیں فرمایا، میں نے مخلوق کو پیدا ہی نہیں فرمایا، کیا اکرم علی امین کا اس محبوب سے زیادہ عزت شان والا عظمت والا میں نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ کتبت اسمہ مع اسمی فی العرش قبل ان اخلق السماوات والارض، اختصار کے پیش نظر کہ اے پیارے کریم میں نے اس محبوب سے زیادہ عظمت والا پیدا نہیں فرمایا، کہا اس سے زیادہ عزت والا پیدا ہی نہیں فرمایا۔ اے کریم میں نے اس محبوب کا نام اپنے نام کے ساتھ کہاں پہ لکھا؟ اپنے عرش پہ لکھا ہے۔ اب زمین کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، آسمان کی پیدائش نہیں ہوئی، یہ سورج چاند ستاروں کی پیدائش نہیں ہوئی، مولا کب لکھا ہے؟ فرمایا ان تک زمین آسمان کی تخلیق سے 20 لاکھ سال پہلے، 20 لاکھ سال پہلے، اسی بات سے کسی شاعر نے کچھ کہا نا انتقال کی بات ہے، یہ کون تو یہ کل کی بات ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں نا تو اس وقت تحقیق کرنے والے ہیں آثار قدیمہ پر، انہوں نے کہا جب سے کائنات بنی ہے کم و بیش ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ 6000 سال، 7000 8000 سال ہوئے اس کائنات کو مانتے وجود میں ہے۔ وہ کس طرح؟ یعنی انبیاء علیہ السلام کے زمانے کو اگر شمار کیا جائے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اللہ نے مبعوث فرمائے ان کے زمانوں کو گنا جائے، شمار کیا جائے تو وہ مشکل 8000 سال ہوتے، مگر رب کا کرم دیکھیں رب نے کیا فرمایا ہے کریم میں نے اپنے محبوب کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، اپنے عرش پہ لکھا ہے۔ مولا کب لکھا ہے؟ زمین نہیں بنائی تھی، آسمان نہیں بنایا تھا، سورج چاند ستارے نہیں بنائے تھے، 20 لاکھ سال پہلے اپنے محبوب کا نام اپنے عرش پہ لکھا ہے اور فرمایا آئے
اور فرمایا اے پیارے کریم اور امتوں میں سے سب سے پہلے جب تک میرے محبوب کی امت جنت میں نہیں جائے گی کسی امتی کی اجازت نہیں ہے۔ حضور کا تعارف ہوا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے پہلے عرض کیا مولا مجھے اسے نبی اپنی امت کا نبی بنا دے، فرمایا نہیں انہی میں سے ہوگا۔ پھر عرض کی مولا اگر اس امت کا نبی نہیں بنانا پھر مولا کرم نوازی فرما اسی نبی کا امتی ہی بنا۔ یا ایک نبی نہیں کئی انبیاء علیہ السلام نے، حضرت خضر علیہ السلام نے، جناب ادریس علیہ السلام نے، جناب عیسیٰ علیہ السلام، یہ وہ پیغمبر ہیں جن کے باقاعدہ نام علماء نے لکھا جنہوں نے رب کی بارگاہ سے مانگا ہے مولا مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے، محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اگر ہم ساری زندگی رب کا اور شکر نہ بھی کریں، اگر یہی شکر ادا کریں تب بھی رب کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ دعا کریں